जी बिल्कुल, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी, कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और ये पेज है जिस पेज पर मैं बात कर रही हूँ। इस पर ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली और ये टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया, मौजू आपको बता दिया, लैलतुल क़द्र इबादत की रात। इब्ने अबी अब्बास वाबी बिन काब फरमाते हैं कि माह रमज़ान की 27वीं रात में शब कदर है। अच्छा, ये बात यह है कि इसमें जितनी भी ताक रातें आ जाती हैं, उन ताक रातों में किसी भी एक रात को कुरान पाक जो है वो मुकम्मल हुआ है। 23 साल उसका एक अरसा बताया जाता है, कहीं 25 साल, कहीं 22 साल 6 महीने और कहीं 7 महीने, और ज़्यादातर जो है इत्तेफाक इस बात पर है कि 23 साल में कुरान मजीद जो है वो मुकम्मल हुआ है। और इस कुरान के हवाले से ये भी कहा जाता है कि कुरान मजीद चूँकि कलाम इलाही है और अल्लाह की तरफ से ये कलाम चूँकि नाजिल हुआ है, तो इसके लिए ये भी है कि या ये मुकम्मल पूरा का पूरा एक ही रमज़ान में उतरा है, ये सूरत हाल भी है। और दूसरी तरफ ये सूरत हाल भी है कि कहीं कहीं जो बहुत सी रवायात हैं, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी रवायत है और बहुत से लोगों की है, ये कुरान शरीफ की कभी 4 सूरतें आईं, कभी 2 सूरतें आईं, कभी इसी तरह से आयात तो कुछ नाजिल हुई और मुख्तलिफ मौक़े पर और हालात के मुताबिक जो है वो कुरान शरीफ जो है वो नाजिल होता रहा। तो ये कुरान शरीफ के हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें पढ़ने में हमारे आती हैं। तो लेकिन मैंने जैसे कि ज़िक्र आपसे किया कि इब्ने अबी अब्बास वाबी बिन काब फरमाते हैं कि माह रमज़ान की 27वीं रात में शब कदर है। अच्छा, फिर ये है कि किस रात को ये मुकम्मल हुआ, इस हवाले से है कि जब आखिरी अशरा रमज़ान का शुरू हो जाता है तो उसमें जितनी भी ताक रातें आ जाती हैं उनमें किसी भी दिन मुकम्मल हुआ है। तो ताक रातों में ये तलाश करना अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर छोड़ दिया है कि तुम्हारी इबादत पर अब ये मुनहसिर है कि तुम जो है इन ताक रातों में से उस बड़ी रात को तलाश कर लो और उस रात में जो है तुम अल्लाह ताला के इतने नज़दीक हो जाओ कि अपने तमाम ज़िंदगी के गुनाह बख्शवा लो, माफ़ करवा लो अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर लो। उन ताक रातों में 21 रात भी, 21 तारीख़ है, 21 है, 23 तारीख़ है, 25 तारीख़ है, 27 तारीख़ है। लेकिन जैसे कि मैं अभी आपको इससे पहले बता ही रही हूँ कि ये इब्ने अबी अब्बास साहब कहते हैं, बिन काब जो हैं, इब्ने अबी अब्बास वाबी बिन काब फरमाते हैं कि माह रमज़ान की 27वीं रात में शब कदर है। ज़्यादातर लोगों का इत्तेफाक अब इसी पर आता है कि शायद 27वीं शब होगी, क्योंकि लोग 21 को भी इबादत करते हैं, 23 को भी करते हैं और 25 को भी करते हैं, और 27वीं शब समझ लें हमारे पास अब आखिरी शब आ जाती है। तो इसमें जो है कुरान पाक जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है मुकम्मल हो गया था। इसकी दलील ये बयान करते हैं कि इमाम अहमद बिन खलील इब्ने उमर से रवायत है कि लोग अक्सर हजूर अकरम से अपने ख्वाब बयान किया करते थे। चुनांचे आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हें और तुम लोगों को ये ख्वाब मतवातिर दिखाई देता है कि 27वीं शब लैलतुल क़द्र है। तो मैंने इस अमर पर गौर किया कि वाकई 7 का अदद कई जगह मुश्तरक है और अहमियत का हामिल है। जैसे रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हज के बाद 7 रोज़े रखो, असहाबे कहफ की तादाद 7 है, सूरह फातिहा की आयात 7 है, सफ़ा व मरवा में 7 बार दौड़ने का हुक्म है, आसमान भी 7 हैं, कुर्रे अर्ज़ के तबकात भी 7 हैं, काबे शरीफ के गिर्द भी 7 बार तवाफ़ का हुक्म है, शैतान को भी 7 कंकरियाँ मारते हैं, दोज़ख के तबकात भी 7 हैं, नमाज पंचकाना की ये रकातों की तादाद 17 है जिसमें अदद 7 है। इन तमाम हवालाजात से इस नतीजे पर पहुँचा जा सकता है कि लैलतुल क़द्र भी 27वीं ही शब है। तो शब कदर माह सयाम की वो मुबारक रात है जिस रात नज़ूल कुरान हुआ। नज़ूल के लुग़वी मायने उतरना है। कुरान दोनों सूरतों में नाजिल हुआ, आहिस्ता आहिस्ता भी उतरा और यकबारगी भी उतरा, यानी बाद सूरतें हजूर पर यकबारगी उतारी गईं, जबकि 23 साल के तवील अरसे में थोड़ा थोड़ा करके कुरान का नज़ूल हुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम वही की सूरत में कुरान मजीद का कलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते थे, इसलिए इसके लिए किसी ख़ास जगह का तयन ना था। लेकिन पहली वही, जैसा कि हम सब के इल्म में है, गार हिरा में नाजिल हुई थी। फिर हस्बे मौका कुरान नाजिल होता रहा। पहली वही सूरह फलक की इब्तिदाई 5 आयात पर मुश्तमिल थी कि पढ़ अपने रब के नाम से जो सबका बनाने वाला है, बनाया आदमी को जमे हुए लहू से,
पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने इल्म सिखाया कलम से, सिखाया आदमी को जो वो ना जानता था। बेशक अल्लाह ही की अता करदा इल्म की दौलत जो है वो इंसानों तक मुंतकिल हुई है, वरना हम इंसान कहाँ पढ़ना सीख सकते थे, कहाँ हमें ये हुरूफ, ये लफ्ज़ और ये जुमले और ये गुफ्तगू, ये पैराग्राफ, ये सारे मज़ामीन, ये कैसे हम तक आते, कैसे हम सीखते। दुनिया में कितनी हज़ार ज़बानें हैं, उनके बोलने वाले हर तरह के लोग हैं। तो ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात थी जिसने इंसान को इल्म सिखाया और इल्म का ही मर्तबा दुनिया में सबसे बुलंदो बाला रखा, और किताब को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। और किताब ही की ये अहमियत है कि हमारा कुरान मजीद जो हमारे मुसलमानों की किताब क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो है, चूँकि वो रब्बुल आलमीन है तो सारे पूरे तमाम जहानों का रब है, तमाम दुनिया का वो रब है। और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम दुनिया के लिए जो है वो हदायत का नमूना बनकर आए हैं। तो उसी तरह से जिस तरह कुरान मजीद जो है वो सवारी दुनिया के लिए है, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के लोगों को रिज़्क़ फराहम करता है। हमारे आखिरी पैगंबर जो है वो भी तमाम इंसानों के लिए हैं। और जो है ये इल्म भी जो है ये जो उतरा है हम पर, और आखिरी किताब जो हमारे पर नाजिल हुई है, यानी हमारे से मुराद है हम मुसलमानों पर, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की रहनुमाई के लिए ये कुरान मजीद की शक्ल में आई है, जो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इल्म की ताकत सिर्फ़ इल्म ही की ताकत है, और वही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। और किताब जो है उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है कि अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की। सबसे बड़ा इनाम जो है वो किताब है एक इंसान के लिए, और फिर ऐसी किताब जिसको आखिरी किताब और इलाही कलाम इलाही जिस जो है वो अल्लाह का कलाम इलाही उस किताब के ज़रिए हम तक पहुंचा, तो उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत होगी। तो जब हम जब हम यही बात हम कर रहे हैं कुरान के नज़ूल की, कि अल्लाह ताला ने इस कुरान में जब सबसे पहली सूरत अता की तो उसमें यही कहा कि उस आदमी को कहा जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं थी, जो लहू के एक कतरे से, एक छोटे से ज़र्रे से उस इंसान को पर गोश्त बनाया, फिर उसके अंदर जान डाली, फिर उसे ज़िंदगी दी, फिर अशरफ़ मखलूक का दर्जा देकर उसे दुनिया में भेज दिया गया, और उसके आगे दुनिया रख दी, दुनिया की हज़ार नेमतें रख दी, और उसको इस बात का दुनिया को उसके आगे उसने ये इल्म सारा फैला दिया और कहा कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इस इल्म को तलाश करो। फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान बनाने के बाद उसको इस बात के लिए भी उसको जो है वो तैयार किया, या ज़हनी तौर पर उसको इस तरफ माइल किया गया कि देखो अच्छाई और बुराई जो है वो दोनों चीज़ें मैंने तुम्हारे आगे रख दी हैं, फ़ैसला तुमने करना है कि तुमने अच्छाई की तरफ जाना है या बुराई की तरफ जाना है। और इसकी हदायत देने के लिए हमें जो है वो कुरान मजीद के साथ साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमली नमूना जो है वो हमारे सामने पेश किया, और ये कर बताया कि देखें ये दीन फितरत है, क्योंकि अगर ये दीन फितरत ना हो तो हम कोई भी चीज़ जो भी कुरान मजीद में आई है या जितनी भी अहादीस है, हदीस क्या है, कुरान मजीद में आया हुआ वो इल्म है जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसे बयान किया, कौलन अमलन और फ़ेलन जो है उसे कुरान मजीद उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और अमली तौर पर उसे करके दिखाया। इसका मतलब है कि दीन फितरत है, क्योंकि अमली तौर पर हर वो चीज़ जिसका हुक्म आया है वो हुज़ूर ने करके दिखाई है अपने अमल के ज़रिए। और हम तमाम इंसानों पर दो तरह के फ़राइज़ जो है अल्लाह ताला ने रखे हैं, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद। इन्हीं दो से एक मुसलमान की ज़िंदगी जो है उसकी इबारत है, और इन्हीं दो से पूरी दुनिया इन दोनों निज़ामों पर या इन दोनों अक़ायद पर या इन दोनों ही हकूक़ और फ़राइज़ पर सारी दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी जो है वो उसकी बुनियाद बनती है। तो ये देखिएगा कि ये एक हदीस है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम साइल बनकर एक हाजिर हुए और दरियात फरमाया ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। जब वो हुजूर से जवाब पाकर चले गए तो रसूलुल्लाह ने सहाबा से फरमाया जिब्रील थे जो अपनी बातें सिखाने आए थे। आप पर ये पहली वही माह रमज़ान के शब कदर में नाजिल हुई और आखिरी वही भी लैलतुल कद्र में ही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने सूरह कद्र में इरशाद फरमाया, हमने इस कुरान को शब कद्र में उतारा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही अहकाम इलाही के मुताबिक कुरान की तरतीब कराई। आप ये देखिएगा
کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی اللہ کی جانب سے جو کلام اور جو کتابیں اتاری گئیں جن پر ایمان لانا ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن ان چکے کتابوں میں جو ہے تحریف ہو چکی ہے، اور ان کتابوں میں وہ اصل چیز موجود نہیں ہے جو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے تمام کتابوں میں تمام وہ چیزیں نہیں تھیں، اتنی زیادہ وہ اکمل نہیں تھی، یا ان پر وہ تمام موضوعات شاید نہیں تھے جو کہ سارے کے سارے بعد میں جو تھے قرآن مجید میں اترے، اور تمام دین جو ہے اللہ کا کلام جو ہے وہ پورا ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد تبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی الاخر الزماں قرار دیا گیا، کیونکہ ان کے بعد اب نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کوئی ہمیں ایسے کوئی ہدایت دینے والا آئے گا۔ اور اگر ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اور جو اس کے اندر ذرا سی بھی ترمیم کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر نبی الزماں ہم سب مسلمان مانتے ہیں، اگر اس میں ذرا سا بھی ہماری نیت میں ذرا سا بھی فرق آ جاتا ہے، یا ہم کسی اور کو جو ہے ذرا سا مرتبے میں آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کافر سے بھی کیا بلکہ ہمارا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ جہنم سے بھی میں کیا بات کروں کہ اس سے بھی کہاں ہمارا مرتبہ اور مقام پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ آخری زمان جو ہمارے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس پر ایمان ہمارا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ اور دنیا میں کسی بھی جگہ حضور کے حوالے سے اگر کوئی بھی شخص ذرا سی بھی کوئی ایسی بدگمانی بھی اپنے دل میں لے کر آتا ہے، تو یہ مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے، ان کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے ہر لحظہ تیار رہتا ہے۔ تو یہ حضور کی ذات ہے، یہی ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اور ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور ان پر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی ان کے اوپر درود بھیجتا ہے، یہ مقام اور مرتبہ حضور کا ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور بہت سے سوالات کیا کرتے تھے، اور بہت ساری باتیں جب وہ چلے جاتے تھے تو اکثر، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث کے بارے میں بتایا کہ ایک حضرت جبریل علیہ السلام سائل بن کر حاضر ہوئے۔ سائل کا مطلب ہے سوال پوچھنے والا یا کوئی چیز آپ سے معلوم کرنے والا، وہ بن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، محفل ہوگی یقیناً، اور اس نے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ جب وہ حضور سے جواب پا کر چلے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو اپنی باتیں سکھانے آئے تھے، یعنی سکھانے آئے تھے، یعنی یہ سوال نہیں تھے بلکہ ان سوالوں کے اندر جواب تھے، اور یہ وہ سوال تھے جو کلام الہی تھا وہ لے کر آئے تھے، اور اس کلام الہی کے ذریعے وہ ساری وہ باتیں سکھائی گئی، بتائی گئیں جو تمام مسلمانوں کے لیے تھی۔ تو آپ پر یہ پہلی وحی ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئی اور شب قدر میں نازل ہوئی تھی، اور آخری وحی بھی لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں احکام الہی کے مطابق قرآن کی ترتیب کروائی۔ اب آپ دیکھ لیجئے جی، میں جس بات سے تھوڑا سا اور میں نے تفصیل میں گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے، اور دوسرا قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن سینہ بسینہ برسہ برس سے چل رہا ہے، اور اسی طرح سینہ بسینہ چلتا رہے گا، اور حفاظ قرآن اسی طرح سے موجود رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی جو ترتیب تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود ہی کروائی تھی۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑی بات کہ حضور نے کی زندگی ہی میں قرآن کی ترتیب دے دی گئی تھی کہ کون سی آیات پہلے آئیں گی اور کون سی آیات کا ذکر بعد میں ہوگا۔ لیکن کتابی شکل میں یہ جو قرآن شریف تھا، قرآن مجید جو ہے یہ بعد میں مرتب ہوا، لیکن ترتیب اس کی حضور کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ حضور نے قرآن کو اپنی زندگی میں ہی بے شمار صحابہ اکرام کو قرآن کریم سیکھ لینے کا حکم دے دیا تھا۔ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا، ان سارے صحابہ نے، ان سارے لوگوں نے، اور اسی طرح قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں قرآن کو کتابی شکل میں دینے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ آپ کے دور میں مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے جنگیں ہوئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی حقائق جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کا دور خلافت آیا تو قرآن کو کتابی شکل میں
किताबी शक्ल में देने की ज़रूरत पेश क्यों आई? उसकी वजूहत ये थी कि उस दौर में मुर्तदीन पैदा हो गए थे, मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए थे। ऐसे लोग आ गए थे जो कहते थे कि ज़कात देना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़कात दें। तो देखिए, कुरान के किसी भी हुक्म से रूगर्दानी करना और उस कुरान के हुक्म को ना मानना जो है वो कुफ्रिया अमल है। तो वो मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए थे, झूठे नबूवत के दावेदार पैदा हो गए थे, और ऐसे हालात में फिर जंगें हुई और रवायत के मुताबिक तकरीबन 700 से ज़ायद कुरान के हफ़ाज उस वक्त शहीद कर दिए गए थे। आप देखिएगा कि इस्लाम को फैलाने से लेकर, यानी जब से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने, उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे सामने किताबी शक्ल में महफूज है। अल्लाह ताला ने जो है ये सबसे बड़ा एज़ाज़ ये हजूर को हासिल है, हमारे नबी करीम को हासिल है। इसीलिए वो आखिरी ज़मान नबी कहलाते हैं, इसलिए कि उनका एक एक लम्हा जो है वो लिखा गया है, महफूज है, और हर वाक़या जो है उससे सारे लोग वाकिफ़ हैं। जबकि इससे पहले जो नबी और पैगम्बर आए थे उनके बारे में हमें कुछ कुछ वाक़यात मिलते हैं, ज़िंदगी का पूरा मुकम्मल नमूना हमें सामने नज़र नहीं आता। तो आप देखिए कि जिस वक्त ये हुआ और तो उस वक्त तकरीबन 700 कुरान के जो हाफिज़ थे उनको शहीद कर दिया गया था। मकसद क्या था कि कुरान की जो तालीम दी गई है, इस तालीम को वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, और ना वो जो हाफिज़ हैं जिन्होंने कुरानों को अपने सीने में उतार लिया है, ना वो होंगे, ना कुरान सलामत रहेगा, और ना कुरान की तालीमात आगे जा सकेंगी, और ना ये इस्लाम का मज़हब जो है वो आगे फैल सकेगा। लेकिन चूँकि ये एक सच्चा दीन था, अल्लाह का उतारा हुआ दीन था, मुकम्मल तरीन दीन था, अकमल ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आ चुकी थी, और वो आखिरुज़्ज़मा थे। कितने ही नबूवत के दावे हुए, कितने ही झूठे लोगों ने जो थे वो दावों के साथ साथ मुनकरीन पैदा हो गए थे उस वक्त, लेकिन उस सब के बावजूद लोगों ने 700 कुरान के हफ़ाज जो थे उनको शहीद भी कर दिया। इसके बावजूद आप देखिए कि कुरान मजीद जो है वो किस तरह से आज भी महफूज है और हमेशा ताहशर महफूज रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ताला ने किया है, और ये सच्चा दीन है। अगर ये दीन सच्चा ना होता तो ये आज मतलब इतने बड़े दुनिया में ज़ालमाना रवैये अपनाए गए हैं, और इससे पहले भी जो पैगंबर आए और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की लोगों को सही रास्तों पर लाने के लिए, आप देखें उनको कितने मज़ालिम का सामना करना पड़ा, किस तरह से उनके साथ जुल्म हुआ, सितम हुआ, अलमिया वाक़यात से वो गुज़रे, और फिर लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने 1,24,000 जो थे वो पैगंबर उतारे, और फिर आखिर में जब हमारे नबी का ज़हूर हुआ, हमारे नबी जब पैदा हुए और जब हमारे नबी अकबर जो थे वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आप समझ लिए अल्लाह ताला ने दीन मुकम्मल हमारा कर दिया। तो ये इसका मतलब ये था कि आप कुरान की बात करें या हमारे दीन की बात करें, तो कोई अगर ये समझता है कि इस्लाम ख़त्म कर सकते हैं हम, या कितनी भी दुनिया में साजिशें हो जाएं, या कितनी भी दुनिया में लोग जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा कर लें या कुछ भी कर लें, जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने कर लिया है, और जो सच्चा दीन है वो हमेशा मौजूद रहेगा, और हमेशा हमें अपने हक़ और सच की तरफ और जो है वो नेकी की तरफ जो है हमें अपनी तरफ बुलाता रहेगा। ये बात अलग है कि हम में से जो बुरे लोग हैं वो अल्लाह की तरफ राग़िब नहीं होते हैं और नहीं राग़िब हो पाते, और वो दुनियावी ऐशो इशरत में मस्त रहते हैं, और वो अल्लाह की तालीमात को जो अहमियत नहीं देते हैं, जैसे कि इससे पहले भी कौमों ने किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के अज़ाब नाजिल होते हैं, और वही हमारे लिए दुनिया में निशानियाँ छोड़ कर जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि देखिए अज़ाब किसे कहा जाता है। ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का जो है, अल्लाह ताला की नाराज़गी जो है वो क्या कुछ नहीं हो सकता अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज़ हो जाए। तो बहरहाल मैं यही बात कर रही थी कि इस हादसे ने, चूँकि 700 कुरान के जो हफ़ाज़ थे जब वो शहीद कर दिए गए, तो ये बहुत बड़ा हादसा था, और हज़रत उमर को इस बात का फिर एहसास हुआ कि कुरान को महफूज रखने के लिए किताबी शक्ल की इंतहाई ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कुरान शरीफ जब सीनों में उतार लिया गया, तो उन्होंने सीनों में जिन लोगों ने कुरान उतार लिया था उन लोगों को उन्होंने मार दिया, शहीद कर दिया। हमारे तो नहीं, वो तो शहीद हो गए, शहादत को रुतबा उन्होंने पाया। एक हाफिज़ की ज़िंदगी
شہادت کی زندگی ہوتی ہے اگر وہ شہید کر دیا جائے اللہ کی راہ میں. تو پھر یہ حضرت عمر نے جو تھا قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کہا اس کو کتابی شکل دی جانی چاہیے. انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے مشورہ کر کے حضرت عمر نے صدیق اکبر سے مشورہ کیا. حضرت زبیر بن ثابت کی نگرانی میں قرآن جمع کیا اور جمع کرایا گیا، اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں قرآن کو قرأت کے مطابق جمع کیا گیا، یعنی قرأت باقاعدہ کی گئی اور اس طرح اس کو جمع کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر حضرت حفصہ کے پاس محفوظ اصل قرآن سے مزید 7 نسخے مکمل کرائے گئے تاکہ ان کے مطابق قرأت کی جائے. اس وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کا لقب سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی حضرت عثمان کا رتبہ اور مقام کتنا اہم ہے، کیونکہ ان کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو جامع شکل دی اور جگہ جمع کیا. انہوں نے قرآن مجید کو اور کتابی شکل میں وہ پھر ہمارے سامنے محفوظ ہوا. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کا لقب یاد کیا جاتا ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو میں نے جیسا کہ شروع میں کیا ہے کہ کسی جگہ کہا گیا کہ شاید پورا کا پورا آیا، لیکن پورا کا پورا نہیں ہے. جہاں تک تمام دلائل اور ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، کیونکہ جو واقعات ہیں قرآن شریف کے وہ مختلف موقعوں پر جو ہیں وہ صورتیں اتری ہیں اور مختلف مواقعوں پر وہ صورتیں آئی ہیں. جیسے جیسے حالات ہوتے گئے، واقعات ہوتے گئے، انہی حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے وہ صورتیں جو ہے یا وہ کلام جو ہے اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور وہی جو ہے ہدایت اور وہی جو رہنمائی کے راستہ تھا وہ آپ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے یوں تو ماہ سیام کا ہر دن، یعنی ماہ سیام سے مراد رمضان کا مہینہ، یعنی رمضان کے مہینے کا ہر دن ہر شب میں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے. یعنی پورا کا پورا مہینہ جو ہے یہ سارے مہینوں کا سردار کہلاتا ہے رمضان کا مہینہ. یوں تو پورا کا پورا مہینہ ہی رحمت خداوندی ہے. اس کا ہر دن جو ہے وہ رحمت خداوندی کی جو ہے ایک نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا. لیکن شب قدر وہ خصوصی رات ہے جس کا تذکرہ قرآن میں سورہ قدر میں اس طرح کیا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائک اور ارواح اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. سلامتی ہے وہ رات طلوع صبح تک، پس ہزاروں مہینوں کی عبادت اس شب کی عبادت سے کم ہے. اس پوری رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائک اور روح الامین زمین پر اترتے ہیں. تو یعنی کہا گیا کہ یہ شب قدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. اس میں ملائک اور روح ارواح جتنی بھی ہے وہ سب رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر جو ہے وہ زمین پر آتے ہیں اور رات سے لے کر طلوع صبح تک موجود رہتے ہیں زمین پر. اور ہماری ہزارہا دعائیں عبادات جو ہے وہ قبول کی جاتی ہیں. تو پس ہزاروں مہینوں کی عبادات اس شب کی ایک عبادت سے ہزاروں مہینوں کی عبادات اس شب کی عبادت سے کم ہے. اس پوری رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائک اور روح الامین زمین پر آتے ہیں. عبادت گزار، نیک، پرہیزگار اور اللہ کے فرما بردار بندوں میں نیکیاں بانٹتے ہیں. اسی لیے پوری رات کو مسلمان عبادت میں مصروف رہتے ہیں تاکہ اللہ کی جانب سے عنایت کردہ نیکیوں میں حصہ دار بن سکیں. اس شب نزول قرآن مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، جس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. مسلمانوں کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات ہے. جو لوگ اس شب عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس رات ہر جائز دعا، درازی عمر کی دعا، روزگار، خیر و برکت کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ مقدس اور برکت والی رات ہے. ہر مومن کے لیے مصائب سے نجات کی رات ہے. اس رات کو شکر گزاری میں مصروف رہنا چاہیے. سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، سورہ قدر کی تلاوت کرنا، نماز میں نوافل ادا کرنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے. تو اے لوگوں، ادھر ادھر ہم بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر ہم رزق کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، بے روزگاری کے لیے دروازوں پر دستکیں دیتے پھر رہے ہیں، لمبی عمر کے لیے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا وظیفے کرتے پھر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا آسان طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، ہم اس آسان راستے کو اپنانے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں ہیں. تو یہ ہماری غفلت نہیں ہے تو کیا ہے؟
تو ابھی بھی وقت ہے، لیلۃ القدر ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں اس رات کو، جتنی افضل رات ہے، اس میں ہم نے جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں ہم مانگ سکتے ہیں. وہ قبول کرنے والا ہے، وہ غفار الرحیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے. عبادات کی مختلف اقسام ہیں مگر تلاوت قرآن کو افضل بتایا گیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایسی صورت میں آپ قرآن سن سکتے ہیں. آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، سیل ہے ہر شخص کے ہاتھ میں. ہم سیل پہ اپنے گھنٹوں برباد کرتے ہیں. کیا ہم اس پر کیا علم حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا دینی علم حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دین کی باتیں نہیں سمجھ سکتے؟ ضرور، بالکل سمجھ سکتے ہیں. تو اگر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے یا قرآن کا علم ہمارے پاس اگر نہیں ہے، عربی ہمیں نہیں آتی ہے، یا ہم قرآن نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، یا جو لوگ نہیں جانتے، تو وہ اس طرح بھی عبادات میں شامل ہو سکتے ہیں. درود شریف حضور پر بھیج سکتے ہیں. ساری رات جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تمام طریقے ہیں. سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کر سکتے ہیں، سورہ قدر کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور نماز میں نوافل ادا کر سکتے ہیں. تو یہ سارے طریقے ہیں. پوری رات نہیں تو کم از کم کچھ دیر کے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری امت کے لیے سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے. تو عبادت کی مختلف اقسام، مگر تلاوت قرآن کو افضل بتایا گیا. اس طرح جس نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا اس نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر دیا. روایت ترمذی ہے کہ شب قدر میں ہر اس بندے پر رحمت و بخشش کے در کھلتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے یا کھڑے ہو کر اپنے رب کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین پر کنکر سے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. جتنے زمین پہ کنکر ہیں آپ دیکھیے، ان سے زیادہ فرشتے اس دن، اس رات کو جو ہے زمین پر اتر آتے ہیں. اس لیے ان کے نزول کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تربیت اور تزکیہ حاصل کرتے ہیں. ان کی تلاوت جو ہے وہ بہت ہی دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہے، اور عزم اور یقین کی دولت ہم حاصل کرتے ہیں. انہیں اس عبادت کا ثواب کئی ہزار گنا زیادہ دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ آخری عشروں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے. ہمارے بھی اس وقت آخری عشرہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو بھی اس طرح کی، ہم میں سے سارے لوگوں کو، کہ ہم جو ہے ان میں سے کچھ ہی باتوں پر بھی اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سی مصیبتیں، بہت سی مشکلات، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو آج کل ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں وہ دور ہو سکتی ہے. اور یہی وہ وقت ہے جس میں ہم اس سے معافی مانگ سکتے ہیں. تو حضرت عمر سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ روایت ہے کہ نبی کریم آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے. یہ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور اکرم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں، تم پر ایک نہایت عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. تم اس عظیم اور مقدس رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنی مغفرت اور بخشش طلب کرو. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر میں مصروف رہتا ہے. قرآن کا دیکھنا، پڑھنا اور چھونا بھی عبادت ہے. آپ دیکھیں عبادت کے طریقے، آپ دیکھیے قرآن کو دیکھنا، پڑھنا اور چھونا بھی عبادت ہے. قرآن کی سورہ انعام میں ذکر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہر جز ایک مستقل نیکی ہے، ہر حرف نیکی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ تک رسائی اور اس کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. تمام عبادات اور اطاعت کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشی کا حصول ہے. قرآن حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے جس سے شر سے محفوظ معاشرے کا قیام عمل میں آتا ہے. اللہ کی معرفت اور بندگی کا مقبول اور مستند
طریقہ اور خدا کی ذات و صفات کا صحیح علم قرآن حکیم ہی میں مخفی ہے۔ قرآن ایک جامع، مربوط، واضح اور مکمل کتاب ہے۔ یہ علم و حکمت کا سرچشمہ ہے، نہایت ہی بلاغت کا بے مثل نمونہ ہے۔ اس کی ہدایات حقیقت و صداقت کی آئینہ دار ہے۔ اس کا علم پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ انسان کی فطرت، ضرورت اور نفسیات کے عین مطابق ہے۔ یہ خدا کا نازل کردہ وہ آخری مستند اور محفوظ ہدایت نامہ ہے جو صراط مستقیم کا پیغام ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں جو نظام کائنات کو توازن سے برقرار رکھ سکے۔ بحیثیت مجموعی کائنات میں غیر معمولی موافقت، ہم آہنگی اور زبردست طبعی قوانین کی مربوط پابندی اس بات کی گواہی ہے کہ صرف خدا ہی کی ذات ہے جو اس کائنات کی خالق و مالک ہے۔ نظام کائنات کا مطالعہ اور مظاہر کائنات پر غور فکر سے ہی خدا کی یکتائی، بڑائی، بزرگی، رحمت اور برکت اور عنایات کا یقین پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے نظام کائنات اور خدا کی عظمت و برکت کے ایک پہلو پر بصیرت افروز انداز میں دلائل دیے۔ قرآن نے نوع انسان کی فلاح کے لیے علم و دلائل کے ایسے ایسے نقطے بیان کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ والدین، اساتذہ، پڑوسی، احباب، رشتہ دار، قرابت دار کے حقوق کا احترام، نیک سلوک کا حکم قرآن حکیم کی تعلیمات کا ہی خاصہ ہے۔ حضور اکرم نے مکہ میں 13 سال گزارے۔ یہ عرصہ انتہائی مشکلات اور مصائب کا زمانہ تھا۔ مکے میں قرآن کریم کے نزول کا زمانہ تھا۔ اس دوران مکی صورتوں کی تعداد 65 تھی، جن میں توحید رسالت، آخرت، صبر کی تلقین، مدینہ ہجرت کا حکم کے مضامین بیان کیے گئے تھے۔ توحید اور وجود باری تعالیٰ پر مدلل نقطے بیان کیے گئے تھے۔ آخرت اور روز قیامت کا ذکر ہے۔ جنت و دوزخ کا فلسفہ ہے۔ پچھلی امتوں کے عبرت انگیز واقعات ہیں۔ ہجرت مدینے کے بعد مدنی صورتوں کے مضامین معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل پر مبنی ہیں، جبکہ عدل و احسان کا حکم، تجارتی لین دین کے اصول، جہاد کی فرضیت کا حکم، عبادت میں روزہ، زکوٰۃ، حج کی فرضیت کے مضامین مدنی صورتوں میں شامل ہیں۔ مدنی صورتوں میں اخلاق، تہذیب، حکومت، ریاست اور حقوق العباد کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بس قرآن ہی وہ مکمل اور رفاقی کتاب ہے جو تمام کائنات انسانی کے لیے واضح اور صاف ہدایت کا اعلان ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور برکات و فیوز کے حصول کے لیے قرآن کریم کو فکر کر کے پڑھنے کا ثواب کئی گنا ہے۔ اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت خصوصی عبادت کا ذریعہ رکھتی ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے طور پر جتنی بھی حد الامکان لیلۃ القدر سے متعلق بات چیت تھی، جتنی بھی گفتگو میں نے جو میں نے مقالہ اپنا یہ تحریر کیا تھا، اس مقالے میں میں نے کوشش کی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ سے جو ہے میں ہر طرح سے ہر ساتھ تمام وہ باتیں کر سکوں جس سے اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اور ہم اپنے اعمال میں درستگی کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اب یہ جو ہے وقت ہمارے پاس ہے، ابھی ہمارے پاس، ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، اس میں ہم جو ہے وہ پوری طرح سے عبادات کر کے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور اس کی رحمتوں، اور اگر وہ ہم سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو ہم دور کر سکتے ہیں، اس رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے زندگی کی دعا، صحت کی دعا کر سکتے ہیں، جو دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج لیلۃ القدر میں نے اس موضوع میں آپ لوگوں سے تفصیلی بات چیت کی ہے، اور اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کوئی بھی ایسی بات نہ رہے جس میں کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ تو بس